بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی دو آیات 58، 59، 58 اور 59 پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو درس کے موضوعات ہیں وہ ان میں پہلی آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی بہترین نصیحت فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک اللہ رب العزت نے امانت داری کے حوالے سے بات کی ہے، اور دوسرا عدل و انصاف کے حوالے سے اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بڑی ہی عظیم اور بڑی اہم آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اگلے حصے میں جو اختلافات آج امت کے اندر ہیں ان کا حل بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے۔ اور درس کے آخر میں آسان لسان القرآن میں آج ہمارا 7واں درس ہوگا، جس میں ہم اسم کی وسعت کے بارے میں دیکھیں گے اور اس میں معرفہ کی اقسام کو پڑھا جائے گا۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ، یأمرکم، یأمرو، یہاں پر اگر یا کو ہٹائیں تو امر یہ لفظ ایک آ رہا ہے، اور یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ امر مطلب حکم، تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، کم تم سب کو، ان کہ تؤدو، اور یہاں پر بھی اگر تا کو ہم سائڈ پہ کر دیں، واو الف کو سائڈ پہ کر دیں، تو واو دال یا حمزہ، واو کے اوپر آپ چھوٹا سا حمزہ دیکھ رہے ہیں، تو ادو یہ ادا کرنا، جیسے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کو ادا کر دو، یہ فلاں پیسے یا اتنا قرض جو ہے اس کو ادا کر دیا جائے، تو یہ وہی لفظ ادا کرنے کا، دے دینے کا لفظ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کہ تؤدو، کہ تم سب ادا کر دو، سپرد کر دو، الاماناتی، تو الف لام کے بعد امانات، امانت کی جمع ہے۔ امانت یعنی آپ جانتے ہیں امانت میں خیانت نہ کرنا، اور امانت کے بارے میں یہ لفظ عام معروف ہے اردو زبان کے اندر، تو اسی کی جمع یہاں پر لائی گئی ہے، الاماناتی، امانتیں، الا طرف، اہلیہا، اہل یعنی جس کی وہ ہیں، اس کے اہل کی طرف، اہلی یعنی والا یا جس کی بھی وہ امانت ہے، ہا کی ضمیر یہ ایک ضمیر ہے جو امانت کی طرف ہے، یعنی اس امانت کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دیا جائے، اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور اذا، جب، حکم تم، یہ پہلی نصیحت تھی جس میں اللہ رب العزت نے امانتوں کو جن کی وہ ہیں ان کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا اور اذا، جب، حکم تم، حکم یعنی جب تم حکم کرو، اور حکم عربی زبان میں کسی ڈسپیوٹ کا جو حل ہے اس کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی بات ہے، تو فیصلہ کرنے کے حوالے سے بات اللہ کر رہے ہیں کہ جب تم حکم کرو، یعنی جب تم کو فیصل بنا دیا جائے، جب تم کو عدل کرنے کا حکم دیا جائے، جب دو لوگوں کے درمیان میں، تم کو درمیان میں جسے کہتے ہیں کہ یہ شخص اب فیصلہ کروا دے، جج بنا دیا جائے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان کہ تحکمو، کہ تم پھر حکم کرو، یعنی ایک پھر فیصلہ اس طریقے سے کرو جیسے کرنا چاہیے، کیسے؟ بالعدلی، عدل کے ساتھ، یعنی جب تمہارے درمیان میں فیصلہ کرنا ہو اور تمہیں فیصل بنا دیا جائے کہ تم فیصلہ کرو، تو پھر کس طرح سے فیصلہ کرو؟ بالعدلی، عدل کے ساتھ۔ ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ، نعم بہت ہی اچھا، یعنی نعمت جس کو لفظ ہم بولتے ہیں نا، تو وہ اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو بہت ہی اچھی، یعظکم، وہ واز کرتا ہے تمہیں، یعظ میں عین ضاد جو ہے، یہ واز جو لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، واز و نصیحت کرنا، یہ وہی لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک تمہیں بہت ہی بہترین نصیحت کرتا ہے، بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بھی اس کی،
یعنی یہ جو نصیحتیں دو کی گئی ہیں تو یہ بڑی ہی بہترین نصیحتیں اللہ رب العزت کر رہا ہے، اور اس میں یعنی بہت ہی اچھے انداز میں اللہ رب العزت تمہیں بتا رہا ہے۔ اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، سمیعن، خوب سننے والا۔ اور خوب کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ سمیعن، یعنی یہ نکرہ لفظ ہے، بصیرا، اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ تمہیں کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، اس کی سماعت سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال احوال سے واقف ہے، کہ جب تمہیں امانتیں دی گئی ہیں اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا، جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ حکم تمہیں بنا دیا جاتا ہے تو تم کس طرح سے فیصلہ کرتے ہو، تو اللہ اس کو بھی سمیع یعنی سن بھی رہا ہے، اور بصیر یعنی وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ تو لہٰذا تمہیں اللہ رب العزت یہ احساس دلا رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ ذمہ داریاں دی جائیں تو ان کو اچھے طریقے سے تمہیں نبھانا چاہیے۔ تو یہ پہلی آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے دو بڑی ہی بہترین نصیحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اس میں پہلی نصیحت جس کو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا۔ تو اگر ہم اس صورت میں جو پچھلا درس تھا ہمارا چل رہا تھا، ہم اس کے ساتھ اگر اس کو اٹیچ کریں تو بیسیکلی یہ یہود و نصارہ اور خصوصاً یہودیوں کی بات چل رہی تھی، اور یہودیوں کے بعض برے اعمال کی مذمت کی جا رہی تھی، اور یہودیوں کو مخاطب اصل میں کیا جا رہا تھا۔ اور عمومی طور پر کیونکہ اس آیت کے اندر خصوصاً ان کو یہاں پر مخاطب نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا ایک عمومی مفہوم بھی ہے، اور ان سے متعلقہ یا ان کے ساتھ اٹیچ کر کے بھی اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں ہی مفاہیم یہاں پر مراد ہیں۔ تو کیوں یہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہودیوں کے اندر اصل میں یہ دو برائیاں پائی جاتی تھیں، جس میں ہم نے پچھلے درس کے اندر ان کی خیانت کی بیماری کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کتنے خیانت کرنے والے ہیں، خائن ہیں علم کے اندر خصوصی طور پر، کہ جو علم ان کو ان کی کتابوں کے ذریعے سے اس آنے والے نبی کے بارے میں دیا گیا تھا، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو لہٰذا خیانت ان کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی، تو اللہ رب العزت ان کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ اس امت محمدی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ایک وصیت اور یہ ایک واعظ اللہ رب العزت نے اور بہترین نصیحت فرمائی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی امانت تمہارے سپرد کی جائے تو پھر تم اس کی امانت جس کا وہ اہل ہے اس کو ادا کر دو۔ اور اسی طرح وہ بعض اوقات جو دوسرا حکم، اور یہ بھی ان کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی کہ جب ان کو فیصل بنایا جاتا تھا، جب ان سے کوئی معاملہ اس کا عدل کروانے کی بات کی جاتی تھی تو اس کے اندر بھی وہ رشوت خوری کرتے تھے، اور رشوت لے کر جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دینے کی بجائے فیصلہ ظالم کے حق میں کر دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ان کی اس قباحت کو، اس کے پس منظر میں اللہ رب العزت ان کو یہ ایک نصیحت فرما رہے ہیں، اور یہ کیونکہ نصیحت عام ہے تو لہٰذا یہ تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحت اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل میں یہاں پر مسلمانوں کو بھی ان باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں امانت سے اصل میں مراد کیا ہے؟ تو امانت سے مراد گو یعنی اس میں ہر قسم کی امانت آ جاتی ہے، کیونکہ خاص امانت یہاں پر نہیں کہی گئی۔ کہا گیا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت جس کسی کی بھی ہو تم اس کے حوالے کر دو۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب اور دین کی امانت سے بھی ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہودیوں کے ساتھ اس تناظر میں بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت کے حوالے سے اگر اس امانت کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے تمام جو انسان ہیں ان سب سے ایک عہد الست، یعنی جب اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم سب جب اس شریعت کا جو ہے شریعت کا فریضہ اس کو اپنے کندھوں پر لے چکے ہیں کہ ہم اس شریعت کی اطاعت کریں گے، تو اب یہ امانت ہمیں اس کی طرف لوٹانی ہے، اس کو غلط بندے کی طرف لوٹانا نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات اپنا چکے ہیں، اس کو مان چکے ہیں، اس قرآن کریم کے اندر بھی بارہا اللہ رب العزت جب یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، کسی سے حاجت روائی نہیں کروانی ہے، کسی سے دعا نہیں کرنی ہے اللہ کے علاوہ، تو جب اللہ رب العزت اس توحید کو واضح طور پر بیان فرما چکے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے۔ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اپنی تمام تر امیدیں صرف اسی سے لگائی جائیں۔ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ صرف اسی سے خوف کھایا جائے، اور اسی سے ہر طرح کا جو ہے محبت اسی سے رکھی جائے، ڈر صرف اسی کا دل کے اندر ہو۔ تو یہ تمام اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، اس کی امانتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کی امانت کو
یعنی جس کی بھی امانت ہو اس کے حوالے کر دیا کرو۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے سب سے پہلا پھر جو حق ہے وہ اللہ رب العزت کا حق ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم یہ دین، یہ مذہب، یہ اس کی امانت کو اللہ رب العزت کے حوالے کریں، یعنی اس میں اللہ رب العزت کی اس امانت کے اندر خیانت نہ کریں، دوسروں کو اس کے اندر شریک نہ کریں، اور عبادت اللہ کا حق ہے تو اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے نہ کریں، نظر و نیاز اللہ کا حق ہے تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نہ کریں۔ تو یہ تمام اصل میں اللہ کے حقوق کے اندر امانت میں خیانت شمار ہوگی اگر ہم اس انداز میں یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس سے مراد جو ہے وہ ہر ایک چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق مذہب اور دیانت سے ہو یا پھر دنیاوی معاملات سے، لیکن یہود حق کو چھپا کر علمی امانت میں خیانت کے مرتکب بھی تھے۔ یعنی ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ یہود کے اندر یہ بھی ایک برائی تھی کہ وہ علمی امانت جو ہے، ان تک ایک امانت اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں، ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچائی تھی، جنہوں نے آنے والے انبیاء کے بارے میں خبر دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام تک ان کی کتابوں میں موجود تھا، ابھی بھی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے خیانت کی، اس امانت کو پراپرلی آگے جنریشنز تک نہیں پہنچایا، اپنی کتابوں کے اندر بھی رد و بدل کی، اور پھر اس علم کو پوچھنے کے لیے اگر ان کے پاس یہ کفار آتے ہیں تو ان کو، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا، تو وہ ان کو یہ بلکہ گمراہ کرتے ہیں کہ تم کفار، تم ان سے زیادہ بہتر اور زیادہ ہدایت کے اوپر ہو کہ جو اصل میں ایمان کے دعوے دار ہیں۔ تو لہٰذا یہ اصل میں امانت کے اندر ان کی خیانت تھی۔ اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں، تو وہ کیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو منافق کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے کہ جب امانت اس کو کوئی حوالے کی جائے تو اس کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو امانت میں خیانت بہت بڑا اصل میں گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے لیے انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کی امانت ادا نہیں کی ہے، ادا کرنی تھی، کسی کا حق بنتا تھا، ادا نہیں کی تھی، تو یہ معاف نہیں ہونے والی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے پالان اتار رہا تھا کہ اسے ایک اندھا تیر لگا جس نے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، یعنی یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں میں سے لی تھی جو بھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یعنی تقسیم سے پہلے ہی اس نے اصل میں اس چادر کو سائیڈ پہ کر لیا تھا، اپنے لیے رکھ لیا تھا، تو غنیمتوں میں سے اس نے ایک چادر جو ہے وہ لے لی تھی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالانکہ وہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس پر آگ بن کر شعلے مار رہی ہے، یعنی حالانکہ وہ اس جنگ کے اندر خیبر سے واپسی کے اوپر سارا معاملہ ہو رہا ہے، جنگ کے اندر بھی شریک ہوا ہے، اور دشمن کا تیر لگنے سے یہ شہید ہوا ہے، بلکہ تو ایک اندھا تیر یعنی لگا ہے اور وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس کو جنت اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو آگ کے شعلے کھا رہا ہے، وہ چادر اصل میں اس کو آگ کے شعلے مار رہی ہے، جیسے یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہمارے سامنے بات آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت کے اندر خیانت کتنا بڑا گناہ اور کتنی صریح قسم کی چیز ہے۔ شہادت سے اس گناہ کے معاف نہ ہونے کی وجہ جو کیا ہو سکتی ہے، وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق ہیں، یعنی ایک ہے اللہ کے حقوق کہ اللہ رب العزت چاہے تو ان کو معاف فرما دے، لیکن اس کے مد مقابل ہمارے سامنے لوگوں کے، بندوں کے حقوق العباد جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہیں۔ تو کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ انسان کسی کی امانت کو اگر اس میں خیانت کرتا ہے تو اصل میں جب تک وہ شخص اس کو معاف نہیں کرتا ہے تو وہ کیسے معاف ہوگا۔ تو اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے لیے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے، یعنی شہید نے اگر قرض دینا تھا تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ جس کا ادا کرنا تھا وہی شخص اگر معاف کرے گا تو وہ معاف ہوگا، ورنہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے اندر ایک چیز بس سمجھ لیجیے کہ ایک حدیث میں ایک بشارت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی جس کے اندر ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ اس کے اندر ایک راستہ بنتا ہے، وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لوگوں کے اموال لے کر ان کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا تھا، یعنی اس کے پاس امانت تھی، اس کے پاس کوئی قرض والی رقم تھی، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس کو ادا کر دے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا. یعنی یہ ایک سچویشن بن سکتی ہے کہ جس میں تھوڑی بشارت ملتی ہے، جس میں تھوڑا ہاتھ، جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ ہلکا ہے یہاں پر، کہ جس میں تھوڑی سی امید کی ایک کرن بنتی ہے. ورنہ یہ امانت کے اندر خیانت کتنا بڑا گناہ ہے کہ شہید کو بھی معاف نہیں ہو رہا ہے. تو صرف ایک چیز ہے کہ انسان جب بھی کسی کا مال لے، جب بھی اس کے پاس کسی کی امانت ہو، اس کے پاس کوئی قرض ہو، تو اس کا ارادہ یہ نہ ہو کہ اچھا دیکھی جائے گی، ہوں گے تو دے دوں گا، نہیں تو چھوڑو. مطلب اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. اور اس کا یا پھر بعض اوقات تو ارادہ ہی یہ ہوتا ہے کہ لے لیتے ہیں اور بعد میں کس نے واپس کرنا ہے. اور خصوصاً جب انسان، اکثر پاکستان، انڈیا میں، ہمارے ملکوں میں، اور بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک عام رواج ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بینکوں سے، حکومتوں سے قرضے لیتے ہیں، اور ان کا پہلے ہی سے یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا واپس کرنا ہے. تو اس لیے کروڑوں اربوں روپیہ قرض لے لیا جاتا ہے، واپسی کا پہلے ہی کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور بلکہ اس کے اندر پہلے سے ہی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ اس کی کیا اسکیم لڑائیں گے، کس طرح سے یہ قرض معاف کروا لیا جائے گا اور اس سے جان چھڑا لی جائے گی. تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے. تو صرف ایک سچویشن، ایک صورت بن سکتی ہے جس میں کچھ معافی تلافی ہو، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس نے اگر کوئی مال دینا ہے تو اس کا مال دینے کا ارادہ ہو، وہ پورا ارادہ کرتا ہو، ارادے کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کی کوشش ہے، تو اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے پھر ادا کر دے گا. یعنی حالانکہ وہ حقوق العباد ہیں، بندوں کا حق ہے، تو اللہ رب العزت اصل میں اپنی جناب سے، اپنی طرف سے اس بندے کا حق جو ہے اس کو دے دے گا، اور اس کے اوپر وہ سارا وزن جو ہے، اس کا بوجھ اس کے اوپر نہیں آئے گا. اور جو شخص لوگوں کے اموال لے، انہیں تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اب دوسری کنڈیشن اسی حدیث کے اندر بخاری میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے اموال لے اور پھر انہیں تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی پہلے ہی اس کو پتا ہو کہ میں نے اس کو خراب کرنا ہے، میں نے اس کو مال واپس ہی نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے تلف کر دے گا، یعنی اللہ اس کو ضائع کر دے گا. وہ شخص جیسے اس نے ان کا مال واپس دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ کرے گا. تو یہ بات ہمارے سامنے بڑی واضح اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک صورت بنتی ہے کہ انسان کی نیت کے اندر، ارادے کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر شہید ہونے والے کا ارادہ ادائیگی کا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ادا کر دے گا، لیکن ظاہر ہے کہ خیانت والے کا تو یہ ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی جس نے خیانت کی ہے، تو خیانت کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان کے پاس مال رکھوایا گیا، اس نے کہا اچھا میں لے لیتا ہوں، کسی کو کیا پتا، یہ مجھ سے لے ہی نہیں سکتا، یہ کمزور آدمی ہے، تو اس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ مجھ سے واپس لے سکے. تو بہت سے بدماش، بہت سے ایسے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ پکڑ میں آنے والی ہے. تو زیادہ تر خیانت کرنے والوں کا تو اسی طرح کا ارادہ ہوتا ہے. تو امانت میں لوگوں سے لی ہوئی امانتیں بھی شامل ہیں، اور عہدوں اور مناسب کی تقسیم بھی. یعنی اب اس امانت کا وسعت دیکھیے کہ امانت کا لفظ بڑا ایک وسیع لفظ ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی امانت جو ہے آ جاتی ہے. تو اس کی امانت میں یعنی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس میں عہدہ آپ کو ایک امانت کے طور پر دیا گیا ہے، ایک آپ کو رسپانسبلٹی ایک امانت کے طور پر دی گئی ہے. جیسے آپ اگر والدین ہیں تو یہ اولاد آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی ہے، ان کی بہتر نشو و نما وہ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی منصب انسان کو ملتا ہے تو اصل میں وہ پاور نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. انسان مسئول بن جاتا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا. تو اس کے عہدوں اور مناصب کی تقسیم بھی اسی میں شامل ہے. اور جب ذمہ دار شخص کو معلوم ہو کہ فلاں صاحب اس منصب کا اہل نہیں، تو پھر اپنے ذاتی تعلق یا خاندانی یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے، یا پھر کوٹا سسٹم کی وجہ سے اہل کو چھوڑ کر نہ اہل شخص کو وہ منصب دیا جائے، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے سامنے خیانت کا، یعنی کس طریقے سے ہمارے سامنے خیانت کی صورتیں اور شکلیں واضح ہوتی ہیں، جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے سامنے فوراً رونما ہو، یعنی اجاگر ہو جاتی ہیں کہ ایسا یقیناً ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے امانت کے اندر خیانت کی جاتی ہے. پھر آگے اللہ رب العزت جو دوسری نصیحت فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. تو قرآن مجید میں یہ جو عدل کی بات کی گئی ہے کہ جب بھی تم سے فیصلہ کروایا جائے تو پھر تمہیں چاہیے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. تو قرآن میں کئی مقامات پر عدل کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے، خواہ وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ اہم اصل میں بات ہے، ورنہ تو یہ سب کو معلوم ہے کہ عدل اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں، دنیا میں بھی لوگ عدل کی بات کرتے ہیں، لیکن اہم بات جہاں پر بڑے بڑے جو ہیں ڈگمگا جاتے ہیں، تو وہ بات اصل میں کیا ہے کہ جب عدل کی بات آئے تو اس میں انسان کے چاہے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی انسان چاہے ان کے خلاف ہی بات جا رہی ہو، پھر بھی عدل کرنے والا ہو. تو اس حوالے سے سورۃ النساء، اس کے اندر آیت نمبر 135 135 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
قوامین بالقسط یعنی عدل کرنے والے وہ بن جاؤ، شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی آپ نے گواہی جو دینی ہے، عدل جو کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے؟ چاہے وہ تمہارے اپنے ہی، علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ تمہارے اپنے اور اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، پھر بھی تم نے ہر حالت میں عدل کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کسی دشمنی کی بنا پر بھی عدل کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے بالقسط یعنی عدل کرنے والے بن جاؤ، اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز کے اوپر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کسی قوم کے ساتھ چاہے تمہاری دشمنی ہی بنتی ہے، لیکن اگر تمہیں حکم بنا دیا گیا ہے، تمہیں عدل کرنے والا، تمہیں منصف بنا دیا گیا ہے، تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم انصاف کرو۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 خوش نصیبوں کا، جس میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جن کو قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، تو ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، ان میں بلکہ پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا، کہ جس کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو عدل کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلے میں، اپنے اہل و عیال میں اور رعایا میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی ان کے لیے جب ایک طرف سختی ہے تو دوسری طرف انصاف کرنے والوں کے لیے بشارتیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا ان لوگوں کو، اور نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گے، یعنی دائیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہو، اللہ کے پاس ہیں، نور کے ممبروں پر ہیں، اس کے رائٹ سائڈرز میں سے ہیں، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے اصل میں یہ جو دائیں سائڈ ہے اسی کی طرف ہیں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ اور دونوں ہی دائیں ہاتھ ہیں۔ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے تھی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، یعنی اللہ رب العزت قاضی اور حاکم کے ساتھ رہتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، جب تک کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی جب اس نے حق کو چھوڑ دیا، تو اس نے عدل کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس کو اس کے نفس کے ساتھ چھوڑ دیا، وہ اللہ اس کے نفس کے حوالے کر دیتے، پھر جو مرضی چاہے کرو، پھر اللہ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے ہمارے سامنے یہ 2 بہت ہی بڑی جو ہیں بہترین جو اللہ کی نصیحتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور اللہ نے خود آخر میں کہا ہے کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی بہترین نصیحتیں ہیں جو اللہ رب العزت تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے۔ اور آخر میں وجہ بھی بتا دی کہ ایسا کیوں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، انسان کو کسی وقت بھی یعنی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ میں جو مرضی کروں اور میں بے لگام ہوں، بلکہ اللہ رب العزت سمیع بصیرہ، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو بہت ہی اہم ہے اور اس میں بہت سی نصیحتیں اور ہمارے لیے بہت سے پیغامات ہیں۔ اور آیت اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، سب ایمان لائے ہو، یعنی ایمان لانے والوں کی جمع ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا، اطاعت کرو، یعنی تم سب اطاعت کرو، اللہ کی، یعنی اللہ رب العزت پہلی بات تو یہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سب ایمان والے وہ الرٹ ہو جائیں، اور کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ، اطیعوا یہ حکمیہ جملہ ہے، امر ہے اس کے اندر کہ تم سب کو چاہیے، یعنی تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا، اور تم سب اطاعت کرو، الرسول، رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اولی مطلب والا، جیسے اولو الالباب اور اولو، یہ اولی یہ وہی لفظ ہے، اسی سے ملتے جلتے۔ الامر حکم کی بات ہے، امر حکم کو کہتے ہیں، حاکم کو کہتے ہیں، جس کا حکم چلتا ہو، یعنی جو حاکم وقت ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ کی اطاعت کی بات کی ہے،
اور اللہ کے رسول کی بات کی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کی ہے، اور اُولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا ہے۔ ہاں اس کی بھی اتباع کرنی ہے، یعنی وہ جو حکم دے اس کے احکامات، یعنی انسان کسی ملک میں رہتا ہے، کسی جگہ پر رہتا ہے، تو حکمران کی جب اطاعت نہیں جب تک کی جائے گی، اس کے احکامات کو مانا نہیں جائے گا، تو ظاہر ہے ورنہ فتنہ و فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد واو کے ساتھ اُولی الامر کہا ہے، کہ اس کے جو اقتدار والے ہیں، جو امر والے ہیں، جن کا حکم ہے، ان کی بھی تم اطاعت کرو، ان کا بھی کہا مانو، منکم تم میں سے، یعنی جو تم ہی میں سے لوگ ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر ان اگر تنازعتم، تو تنازع یہ اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جھگڑے کے لیے، کہیں اختلاف کوئی ہو تو اسے کہتے ہیں جی فلاں لوگوں کے اندر تنازع پیدا ہو گیا، تو یہ وہی لفظ اصل میں تنازع والا ہے۔ تو فَإِن پھر اگر، اور یہاں پر پھر کا بھی لفظ ہے، یعنی پھر مطلب پہلے جو ایک بات کی جا رہی ہے اس کے وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے شروع میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی گئی، تو اللہ اور اس کے رسول، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا یہ بات کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بہت سی آیتیں ہیں اس کے اوپر کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اُولی الامر کی بھی بات کی ہے کہ اُولی الامر کی بھی جو ہے وہ اس کا بھی حکم مانا جائے۔ تو جب تیسرے بندے کی یہاں پر بات آئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اُولی الامر کی بات یہاں پر اللہ نے کی ہے، تو ساتھ اس کا ایک نتیجہ بھی بیان کر دیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو اس کے اندر تو کوئی تنازع پیدا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بات بھی حق ہے اور اللہ کے رسول کی بات بھی حق ہے۔ تنازع کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کی کسی کی بات مانتے ہیں تو بعض اوقات وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کے درمیان میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس باتوں کے اندر لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو اللہ اسی کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں فَإِن پھر اگر تنازعتم، تم باہمی تنازع میں آ جاؤ، تم باہمی جھگڑ پڑو، باہمی اختلاف تمہارے درمیان میں ہو جائے، فی شیئن، اور یہاں پر یہ بھی اللہ نے بالکل کھلی بات کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں فلاں چیز کے اندر، بلکہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کسی بھی چیز کے اندر اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اختلاف کا حل کیا کرنا ہے؟ اختلاف تو پیدا ہو گیا، فردوہ، پھر ردو رد کرنا، یعنی رد کرنے سے مراد ہوتا ہے لوٹانا، یعنی اس کو پلٹایا جائے، تو پھر رجوع کیا جائے کس کی طرف؟ ردوہ، تو اس تنازع والی چیز کو لوٹاؤ، پھر ردو لوٹاؤ، اس کو، کس کو؟ یعنی وہی جو تنازع والی کوئی چیز تھی، تنازعتم فی شیئن، تو اسی چیز کو، یہ جو تنازع پیدا ہوا ہے جس چیز کے میں، تو اس کو پھر لوٹاؤ اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف۔ اور آگے دیکھیے اب اس دفعہ ساتھ اللہ رب العزت نے اولی الامر نہیں کہا ہے کہ جب تنازع پیدا ہو گیا ہے تو اب پھر اولی الامر کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ اب صرف اللہ اور اس کے رسول تک رہنا ہے، کیونکہ تنازع بعض اوقات پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اولی الامر اس کے اندر آتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تو حق ہے، لیکن دیگر سب جو ہیں وہ انسان ہیں، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، صحیح بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تنازع کا پھر حل یہ ہے کہ تم پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کو اسٹک ٹو دیز ٹو اونلی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی صرف ہمیں رہنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ان کنتم، ان اگر، کنتم تم سب ہو، تؤمنون ایمان رکھنے والے، ایمان لانے والے، باللہ اللہ کے اوپر، یعنی ساتھ یہ دیکھیے کنڈیشن بھی اللہ نے لگا دی ہے کہ اگر تنازع کی شکل میں تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ، کیوں جاؤ؟ اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر ایمان والے نہیں ہو تو پھر تمہاری مرضی، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ یا نہ جاؤ، تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر تم ایمان والے ہو، ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان والے ہو، باللہ اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور الیومی دن، آخر آخر والا، یعنی آخرت کا دن، یعنی اگر تم اللہ پر اور قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ، صرف انہی کی طرف اس مسئلے کو لوٹاؤ۔ ذالک خیر، ذالک یہ، خیر بہت بہتر ہے، واحسن اور زیادہ احسن ہے، زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے، یعنی اگر تم ایسا عمل کرو گے تو پھر یہی اصل میں انجام، اور یعنی جس کا نتیجہ بہترین نکلنے والا ہے، اور ان تمام جو ہے تنازعات کا حل جو نکلنے والا ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر تم اس طرح سے کرتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، تو یہ اصل میں صحیح چیز ہے۔ تو اس آیت کو تھوڑا کھولتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت سی
ہمارے لیے نصیحتیں اور ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت شروع میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اصل میں یہاں پر جو شروع میں اللہ نے بات کی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت اللہ کی ہے۔ اصل اطاعت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور کیونکہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص منشا الہی ہی کا مظہر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اصل میں وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے پیارے رسول جو ہیں یہ اپنی ہوا سے، اپنی خواہش نفس، رسول اللہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی بات کرتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحى، وہ صرف وہی بات کرتے ہیں جو وحی ہے، جو ان کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت کے نبی کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور اسی کا اصل میں مظہر ہے، اور اللہ رب العزت کی جو مرضی ہے وہی اصل میں اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا ہے۔ یہ بات اصل میں کیوں کہی جا رہی ہے یہاں پر؟ کیونکہ آج ہم اگر امت کے اندر دیکھیں تو بہت سے لوگ آج ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کا یعنی سرے سے انکار کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثیں بیان نہ کرو، حدیثیں ہمارے سامنے نہ رکھو، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، بلکہ صرف قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے اس قرآن خود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بھی اطاعت کرو گے کیسے اگر تم حدیث کو پڑھو گے نہیں؟ اگر اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو پھر اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس آیت سے ہمارے سامنے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے خود سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے تم یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، تم نے کہیں قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول، کہ جس شخص نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، فقد تو یعنی نتیجہ پھر یہ ہے قد یقیناً اطاع اللہ، تو اصل میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے، یعنی دین کا سورس ہے کہ جہاں سے ہم چیز کو لے سکتے ہیں، جہاں سے ہم مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم دین کی باتوں کو لے سکتے ہیں۔ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم ماخذ ہے، یعنی اس کے اندر پھر اس طریقے سے فرق کرنا کہ قرآن کی بات کو تو لیا جائے گا، حدیث کی بات کو نہیں لیا جائے گا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں یہ ضرور اس کے اندر ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمارے تک جو حدیث آ رہی ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے یا نہیں، کہ اللہ کے نبی نے وہ کا قول ہے بھی کہ نہیں، تو اس کی تحقیق تو یقیناً ضروری ہے، اور جس کا خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ جب تم تک کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کر لیا کرو، تو وہ تحقیق تو اللہ رب العزت ہی کا حکم ہے۔ لیکن اس کے بعد جب تحقیق ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، اس کے باوجود پھر انسان اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اولی الامر کی طرف چلتا ہے یا اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف چلتا ہے، تو میرے بھائیوں اس شخص نے اللہ کی اصل میں اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو آگے اب اللہ رب العزت نے اسی اطاعت کے اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کی بات کی ہے۔ تو اولی الامر کی اطاعت کیا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا شرائط، اس کے اندر شرائط کیا ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت وہ اسی طرح سے ضروری ہے کیونکہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ کرتا ہے، یعنی اولو الامر خلیفہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کا ایک خلیفہ ہے، خلیفۃ الرسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو ایک دین دے کر گئے ہیں، اگر اسی کو نافذ کرتا ہے تو یقیناً وہ خلیفہ ہے اور یقیناً وہ اولو الامر ہے، اور اس کی بھی اطاعت اسی طرح سے کرنی ہے۔ اور اس کے اندر اطاعت کس کو کرنی ہے؟ وہ تمام رعایا کے لیے، یہ سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ عام رعایا ہے، چاہے وہ فوج کے افراد ہیں یا عام لوگ ہیں، کوئی بھی ہوں، انہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احکام و امراء کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو العمل کی تمہیں اطاعت کرنی ہے، الا یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دے۔ یعنی کب اطاعت نہیں کرنی ہے؟ کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر ہم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔
یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے تو کہا ہے کہ اولی الامر منکم، کہ تم اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، تو اولو الامر کی اطاعت ہر وقت اور ہر طرح اسی طرح جائز نہیں ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی جائز ہے، لہٰذا یہ اطاعت مشروط ہے، اس کے اندر کچھ شرطیں ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ یہ مشروط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ یعنی پہلے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یعنی وہ شرط خود اللہ نے یہاں پر اسی آیت میں بیان کر دی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر اولو الامر کی اطاعت کی وجہ سے نہ ہو پا رہی ہو تو اس کا مطلب ہے پھر اولو الامر کی اطاعت وہاں پر جائز ہی نہیں ہے، تو خود یہ آیت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا الرسول تو کہا کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل اور واجب ہیں، یعنی ان دونوں کے ساتھ اللہ نے اطیعوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے اطیعوا اللہ اطیعوا کا لفظ ہے، اور اطیعوا الرسول اطیعوا کا لفظ ہے، دونوں میں اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، یہ دونوں کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ مستقل ہیں، یعنی ان کے اندر اب کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہر صورت میں کرنی ہی ہے، اللہ کی اطاعت ہر صورت میں کرنی ہی ہے اور یہ واجب ہیں، لیکن اطیعوا اولی الامر یہ نہیں کہا اللہ نے یہاں پر اولی الامر سے پہلے اطیعوا کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے، اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ جس چیز کے اندر جس بات میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یعنی جیسے آج بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں جی، ہم انسان ان کو کہے کہ جناب داڑھی رکھیں تو کہتے ہیں جی میری بیوی رکھنے نہیں دیتی، یا میرے والد صاحب رکھنے نہیں دیتے، میرے گھر والے رکھنے نہیں دیتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ خالق کی جس چیز میں نافرمانی ہو رہی ہو اس کے اندر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہ ہاں ان کی عزت اپنی جگہ پر رہے گی والدین کی، لیکن ان کی اطاعت پھر اس جگہ پر نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اطاعت صرف نیکی کے امور کے اندر ہے، نیکی کی بات آپ کو کہتے ہیں آپ اطاعت کیجئے، اگر کوئی برائی کا حکم دیتے ہیں آپ اطاعت نہ کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند سمع و طاعت بجا لائے، بشرط یہ کہ اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، یعنی ہر کام میں اسے چاہیے، چاہے اس کو پسند آ رہا ہے کہ یہ میرے حکمران کیا کر رہے ہیں، یہ حکمرانوں نے یہ کیا فیصلہ کر لیا ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، اسے پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کے لیے سمع و طاعت بجا لانا اس کے اوپر ضروری ہے۔ ہاں ایک شرط کے ساتھ کہ کسی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، یعنی آپ کو گناہ کی، یعنی اگر ایسا ہو کہ حکومت یہ کہے کہ جناب آج سے ہم نماز کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ہمیں ایسی صورت میں حکومت کا، گورنمنٹ کا، اپنے حکمران کا حکم نہیں ماننا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کا یہ عبداللہ ابن عمر کی جو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہ کسی معصیت کا حکم جب تک وہ نہیں دیتا آپ اس کی اطاعت کریں، اور اگر اسے کسی معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو اس میں سمع و طاعت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے پھر اطاعت نہیں کرنی ہے، جیسا کہ بخاری کی اس حدیث میں ہمارے سامنے بات آ گئی۔ تو آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو یہاں پر اصل میں یہ جو حصہ ہے آیت کا، اس میں اللہ رب العزت نے جو اختلافات آج امت کے اندر موجود ہیں ان کا حل بتایا ہے۔ تو اصل اطاعت تو اللہ رب العزت کی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، باقی سب اطاعتیں ہیں جیسے ہم پہلے بھی بات کر دی ہے ہم نے کہ وہ اس اطاعت کے تابع ہیں، اس کے انڈر رہ کر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ تو اس آیت میں ایک نہایت اہم یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ باہمی جب جھگڑے ہوں، باہمی تنازعات ہوں تو ان کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع وہ ایمان کی شرط ہے۔ کیسے شرط ہے؟ خود اللہ نے یہاں پر کہا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تو ایمان کے اندر ہم جانتے ہیں کہ 6 ایمان کی ارکان ہیں، ان میں سے یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان، بنیادی جو ایمان ہے وہی بتا دیا، اور ساتھ اللہ کے اوپر، یعنی اللہ کے اوپر ایمان جو اصل میں اصل ہے، اور ساتھ آخرت کے اوپر ایمان۔ تو ان دو کو یہاں پر اللہ رب العزت نے اہم باتوں کو ذکر کر دیا ہے، اور رسول کی اطاعت پہلے ہی اللہ رب العزت اوپر بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اصل میں یہ ایک شرط قرار دے دی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت کے اوپر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تنازعات کی شکل میں پھر تم اپنے فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو قرآن کی اطاعت ہے، یہ تو بڑی واضح ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات جو قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں
تو پھر رسول اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ردوہ الی اللہ والرسول. اب ہمارے سامنے ایک تنازع آ گیا، اس کا حل نکالنا ہے تو کیا کریں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کریں. الی اللہ، اللہ کی طرف. تو اللہ کی طرف سے مراد اللہ کا قرآن، یعنی خود تو آپ اللہ کی طرف نہیں جائیں گے اللہ سے پوچھنے، تو لہٰذا اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کا قرآن موجود ہے. اور والرسول، تو یہی صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی رہے گی کہ خود آج اللہ کے نبی کے پاس تو ہم نہیں جا سکتے پوچھنے، تو آج ان کے فرامین کتابی شکل میں ہمارے سامنے، کتب احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے یہ موجود ہیں. تو لہٰذا ان دو کی طرف جانا جو ہے یہی اصل میں بچت کا راستہ ہے. تو یہی اصل میں دو اطاعت جن کی اللہ رب العزت جو اصل ہے، اور اسی لیے یہاں پر آگے ان دو کی بات کر کے اولو الامر کی بات نہیں کی گئی ہے، تاکہ اصل واضح ہمارے سامنے ہو جائے کہ اصل اطاعت کس کی ہے اور مستقل اطاعت اصل میں وہ کس کی جائز ہے. اب اسی سے موضوع سے ریلیٹڈ یہاں پر ہمارے سامنے ایک اور بات آتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ یہاں سے وہ یہ گمان کرتے ہیں اور اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جناب اللہ نے اولی الامر کی بات کی ہے، اولی الامر کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے. تو اس سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ جو ائمہ دین جو ہیں، یا اسی طرح جو ائمہ ہیں، یعنی چار امام جو اہل سنت والجماعت کے اندر وہ بنا لیے گئے ہیں، جن کو یعنی ایک اسٹرکٹلی ان کو فالو کیا جاتا ہے، اور جس کو آج ایک اصطلاحاً تقلید بھی کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مقلدین تقلید کے واجب ہونے پر دلیل لیتے ہیں. مقلد کیا کہتے ہیں کہ اس آیت میں تقلید واجب ہونے کی دلیل ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اولی الامر سے بادشاہ اور حکام مراد ہیں. یعنی اولی الامر کن کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جن کا حکم چلتا ہے، یعنی بادشاہ جیسے ہیں، یا پھر اسی طرح حکام مراد ہیں جن کا حکم چلتا ہے. اور اگر بعض اہل علم کے مطابق اس سے علماء دین مراد ہیں، یعنی اب بفرض کر لیتے ہیں کہ اس سے مراد، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد علماء دین ہے، یعنی ان کا حکم ماننے کی بات یہاں پر اللہ نے کی ہے، تو اس میں اول تو کسی عالم کو اللہ نے خاص تو نہیں کیا ہے. اللہ نے تو کہا کہ اولی الامر جو بھی تم میں ہیں، اولی الامر ان کی اطاعت کرو. تو کوئی خاص تو نہیں کیا کہ جناب تم فلاں بندے کی کرو یا فلاں کی نہ کرو، جیسے آج خاص کر لیا جاتا ہے. تو دوسرے بفرض تسلیم عالم کی تقلید کا اگر حکم ہے تو وہ اسی وقت تک ہے کہ اس کا حکم قرآن و حدیث کے موافق ہو. تو یہ تو اللہ نے پہلے بات کر دی ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور اولو الامر کی پھر اطاعت ہے. یعنی ان کے اگر تابع ہے وہ، اگر ان کا حکم ہی یعنی ٹکراتا نہیں ہے نہ قرآن سے نہ اللہ کے رسول کی بات سے ٹکراتا ہے، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، پھر تو اس میں تو اصل میں تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت کی ہے. تو یہ بات تو بڑی بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. تو اگر اس کا حکم قرآن و حدیث کے موافق ہو، پھر خود چاروں اماموں نے اپنی تقلید سے منع فرمایا ہے. اور قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ ائمہ کی اتباع میں جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا چاہیے. یعنی بعض ہمارے سامنے ایسے کئی تنازعات ہمارے سامنے ہیں کہ جن کے اندر فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں نے یہ کہا ہے. سب کی بات سر آنکھوں کے اوپر ہے، ان کی عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب بات مانی کس کی جائے گی؟ تنازع تو پیدا ہو گیا. اللہ نے تنازع کا حل پھر کیا بتایا ہے کہ اگر تنازع پیدا ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے اماموں کی طرف واپس نہیں لوٹنا ہے، اولی الامر کی طرف نہیں لوٹنا ہے، بلکہ پھر لوٹنا کس کی طرف ہے؟ الی اللہ والرسول. تو پھر دلیل طلب کرنی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، رسول نے کیا فرمایا ہے، اور جو اللہ اور رسول فیصلہ فرما دے پھر اس کے اوپر ہمیں چپ کر جانا ہے. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوا کہ صحابہ، تابعین یا ائمہ میں اگر کسی مسئلے پر نزاع ہو تو کسی کا قول بھی حجت نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف قرآن و حدیث پر عمل ہوگا. یعنی یہاں پر جب تنازع پیدا ہو جائے گا تو صرف ہم قرآن و حدیث کی طرف چلے جائیں گے اور اس تنازع والی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ شورى آیت نمبر 10 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. یعنی اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. یعنی اختلافات کا ایک ہی اللہ رب العزت بارہا بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا حکم پھر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اور اللہ خود یہ بات بیان فرما چکے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے تو اصل میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. تو لہٰذا ہمارے سامنے جو سورسز آف دین ہیں، جو ہمارے سامنے مصادر دین ہیں، یا جن سے ہم نے دین لینا ہے، جن سے تنازع کا حل کروانا ہے، تو ہمارے سامنے وہ دو ہی آتے ہیں. تو پس کتاب و سنت جو حکم دے اور جس مسئلے کی صحت کی شہادت دے وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے. اگر شہادت موجود نہیں ہے قرآن و حدیث سے تو پھر وہ چیز قابل عمل نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے کہ حق کے بعد جو ہے ضلالت اور گمراہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہا بھی دینی امور اور معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں، یعنی لوگ ان کی طرف جاتے ہیں، یقیناً علماء کی طرف جایا جاتا ہے. عوام
لوگوں علماء سے جا کر رجوع کرتی ہے، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی، کیونکہ اصل میں یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جناب ہم سب تو عالم نہیں ہیں، کیا کریں ہم لوگ؟ تو یقیناً آپ نے علماء کی طرف تو جانا ہے، لیکن علماء سے جا کے ان کی رائے نہیں پوچھنی ہے کہ جناب اس اختلافی مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو وہاں پر اصل میں کیا ہے کہ آپ نے ان سے اللہ اور اس کے رسول کی رائے پوچھنی ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، وہ بتائیں، آپ ان سے وہ باتیں پوچھیں۔ تو جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائیں تو تب تک ان کی اطاعت آپ کے اوپر جائز ہے، لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی وہ کہیں کہ جناب ہم آپ کو، یعنی ان کو چھوڑیں، آپ ہم جو بتا رہے ہیں نا صرف یہی بات ہے، تو پھر ایسی بات درست نہیں ہے، بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا، یعنی جب پتہ چل جائے کہ یہ عالم جو ہیں، یہ صاحب جو ہیں، یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو پھر جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے، اور یہ جیسا کہ احسن البیان میں لکھا گیا۔ اور اسی طرح جو شخص اختلافی مسائل کا تصفیہ کتاب و سنت کی طرف سے نہ لے اور وہ اللہ پر اور قیامت پر، تو پھر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، کہ کیوں اوپر جو بات کی گئی ہے کہ سخت معصیت اور گناہ ہے، اگر وہ شخص پتہ کر چل جائے اس کو کہ فلاں شخص جو ہے قرآن و حدیث کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں خود بیان کیا ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس فیصلے کا حل نہیں کرواتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو لہٰذا اللہ پر ایمان اور قیامت کے اوپر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے اپنے معاملات کو لے کر جائے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے ذالک خیر واحسن تأویلا، کہ اگر دو مسلمان جھگڑتے ہیں اور ایک نے کہا چل یعنی شرع کی طرف رجوع کریں، یعنی اللہ نے قرآن و حدیث میں کیا فرمایا اس کی طرف رجوع کریں، اور دوسرے نے کہا کہ میں شرع کو کچھ نہیں سمجھتا یا مجھے شرع سے کام نہیں، تو وہ بے شک کافر ہے، جیسے موضع میں شاہ عبد القادر نے لکھا ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ صحیح اور خیر اور احسن تعویل جو ہے، انجام کس کا ٹھیک ہوگا، اس سے یہ دلیل انہوں نے پکڑی ہے کہ انجام اور صحیح بات اصل میں وہی ہوگی جو یہ کام اس طریقے سے کرتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو ذالک، یہ جو طریقہ بیان کر دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے تنازعات کو لے کر جانے کا، یہی اصل میں خیرن، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی اور بہتری ہے، یہی اصل میں احسن طریقہ ہے، اور انجام بھی اسی کا ٹھیک ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اصل میں تمہاری ایمان کی گارنٹی ہے، یہی آخرت کے اوپر ایمان کی اصل میں تمہاری گارنٹی ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ دو آیات ہم نے اس کو آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر جو بغض اور نفاق اور جو تفرقہ بازی کے ایسے بیج بو دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو پاک کرے، اور تعصب سے بالا تر ہو کر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔